السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، یہ دنیا جہاں ہم اپنی زندگی مستعار کے لمحات ختم کرتے جا رہے ہیں، یہ بڑی عجیب دنیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہی کا منشا چلتا ہے اور یہ کائنات اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن المعروف BBC، اس نے ڈاکومنٹری بنائی، اس کا نام رکھا انڈیا دا مودی کوشچن۔ اس کے 2 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ آج سے 1 ہفتہ یا اس سے کچھ زیادہ 8-10 دن پہلے ساری دنیا میں اسے بتایا گیا۔ دوسرا ایپیسوڈ 2 دن پہلے صرف انگلینڈ میں بتایا گیا۔ ہندوستان میں تو اس پہ بین ہے، اسے جو لنکس در سے وہ ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے اسے بند کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے دوسرے لنکس وغیرہ ہی بتائے ہیں۔ میں نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے، ڈاکومنٹری، لیکن ہندوستان کا ایک بہت مشہور انٹرویور ہے کرن تھاپر، جو وائر ایک پورٹل ہے، ڈیجیٹل پورٹل، اس پہ انٹرویوز کرتا ہے۔ اس نے پہلے ایپیسوڈ کے بعد بھی اور دوسرے ایپیسوڈ کے بعد بھی انٹرویو کیے، اور ہندوستان کے مشہور اخبار، انگریزی اخبار دا ہندو کے جو چیف ایڈیٹر ہے این رام، بہت ہی بیلنسڈ اور صحیح فکر یہ دونوں ہیں۔ یہ دونوں کے انٹرویو میں نے دونوں انٹرویو دیکھے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ڈاکومنٹریز میں کیا کیا ہے۔ پہلی ڈاکومنٹری میں 2002 میں جو گجرات کا قتل عام ہوا اور اس وقت کیا حالات تھے، کیا کیا ہوا، کس طرح کا معاملہ رہا، اور اس وقت کی انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ایک انکوائری بنائی تھی، اس انکوائری کو بھی BBC نے حاصل کیا۔ یہ تمام باتیں پہلے ایپیسوڈ میں بتائیں، اور اس کے لیے جناب مودی کو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا۔ دوسرا ایپیسوڈ جو آیا وہ 2014 سے لے کے آج تک
مودی صاحب کی پرائم منسٹری میں جو ہندوستانی مسلمانوں کے حالات ہیں، کیا کیا ہوا ہے، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، دلی میں دنگوں کا کیا حال ہے، یہ تمام باتیں اس نے تفصیلات سے بتائی ہیں، اور پھر بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں۔ تو یہ 2 ایپیسوڈ ہیں، یہ 2 انٹرویو آپ وائر کرن تھاپر ماریں تو آپ کو یہ 2 انٹرویو مل جائیں گے۔ بڑے اہم ترین انٹرویو ہیں، آپ لوگ دیکھیے۔ یہ 2 ایپیسوڈ کے آنے کے بعد ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، اور ہندوستان میں کئی یونیورسٹیز میں اس کی اسکریننگ کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے یا اسکریننگ کی گئی ہے۔ کیرلا کی ریاست میں اس کی اسکریننگ ہوئی اور باضابطہ ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا۔ یہ چل رہا ہے، لیکن حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے اور بین اس پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ 2 ڈاکومنٹری جو نشر ہوئی اس سے پتہ چلا انٹرویو سے کہ اس کے ذمہ دار ارباب اقتدار ہیں، جن کی حکومت میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کرن تھاپر نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمان اب سیکنڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت ان کی ہو گئی ہے۔ بہرحال ساری دنیا میں یہ ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ تمام پہ واضح تھی، لیکن پھر سے ساری دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، اور تمام لوگ دنیا کے جان رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ اس پہ کئی بحث بھی چل رہی ہے کہ بی بی سی یہ کیوں کیا، پھر اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس موقع پہ اس نے کیوں کیا، یہ تمام باتیں اس پہ چل رہی ہیں۔ تو ہم اس جو ایپیسوڈس ہیں یا جو معاملہ ہے پورا، اس سے جو ہم کو اسباق مل سکتے ہیں موجودہ حالات میں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو اہل کفر ہونے کے باوجود بھی بیلنس قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْ وَجْهَكَ فِي الدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی ہے نا شاید، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس میں جو بیچ کا جملہ ہے، یہ بیچ کی آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا، تو اس آیت کی روشنی میں کچھ حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں تو بات واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ایک حدیث ہے بخاری سے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی فطرہ، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًا هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچہ تو فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، وہ RSS کا اگر کوئی انتہائی سرغنہ ہو اس کے پاس بھی بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بھی اللہ ہی کی فطرت پہ ہے۔ یہودی، انتہائی خطرناک یہودی کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، ان کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک جانور بالکل صحیح و سالم بچے کو جنتا ہے، کیا تم نے کبھی دیکھا ایسا جانور جو بچے کو جنا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، جس کی آنکھ کٹی ہوئی ہو؟ ایسے جانور کو آپ نے دیکھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے، یعنی انسان جو بچے کی شکل میں جب پیدا ہوتا ہے مولود، وہ فطرت اللہ کی فطرت پہ ہی ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا ہے گھر کے حالات، والدین کے مذہب، والدین کے طریقے کو اپنا کر وہ جو ہے جو کچھ بن جاتا ہے بعد میں بن جاتا ہے۔ مسند احمد میں بھی ایک حدیث ہے اور واضح باتیں ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ربی یقول انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ بِأَشْرَكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے تمام اپنے بندوں کو حنیف بنا کے پیدا کیا ہے، بالکل صحیح بنا کر، صحیح فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن بعد میں ان کے پاس شیاطین آ جاتے ہیں، شیاطین آ کے انہیں اپنے دین سے پھیر دیتے ہیں، جو کچھ میں نے حلال کیا ہے انہیں حرام قرار دیتے ہیں، گائے میں نے حلال کیا ہے اسے حرام کر دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جسے میں نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ اور وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا، اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ شرک کرو، أن يُشْرِكُوا بِي، میرے ساتھ شرک کرو، ما لم انزل به سلطانہ، جس کے لیے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی، لیکن شیطان آ کے کہتے ہیں کہ شرک کرو، یہ ولی ہیں ان سے بچے مانگو، یہ بت ہیں ان سے فلاں چیز مانگ لو، یہ کون؟ شیاطین۔ لیکن جب وہ بچے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام حنیف ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے وہ حالات کے حساب سے اپنے اپنے مذاہب کو طے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔
لیکن اگر یہ فطرت شرک و الحاد کی گدر سے پوری طرح ڈھک جاتی ہے تو آدمی کافر اور ملحد ہو جاتا ہے. اور یہی فطرت قرآن اور حدیث کے سائے میں آتی ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہ دو انتہا ہیں. اللہ کی اس جو فطرت ہے اس پہ اگر شیطانیت غالب آ جائے، شیطانیت کا گرد و غبار آ جائے تو پھر وہ ملحد اور کافر ہو جاتا ہے. اور یہی انسانی فطرت اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابع ہو جائے، اس کی اطاعت میں آ جائے تو مومن، ایمان، مسلم ہو جاتا ہے. یہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک بیچ کا پوزیشن ہے. وہ بیچ کا پوزیشن یہ ہے کہ فطرت میں جو ایک انسانیت کا جوہر ہے اس پہ شیطان کی گرد و غبار نہیں ہوتی ہے. اہل کفر ہو سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے، اللہ کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو انسانیت کا جوہر ہے اس پہ یہ شیطان کی گرد نہیں آتی ہے. یہ ایسا شخص یہ دو انتہاؤں کے بیچ میں رہتا ہے. اور ایسے ہی لوگ معاشرے کے اندر انصاف کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، برائی کو، حالانکہ کافر ہیں، ملحد ہیں، سیکولر ہو سکتے ہیں، اللہ کا انکار کر سکتے ہیں، وہ نصرانی ہو سکتے ہیں، یہودی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو انسانیت ہے اس پہ شیطانی گرد و غبار نہیں آیا ہے. اگر اس پہ بھی شیطانی گرد و غبار آ جائے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. ماب لنچنگ ان کے لیے آسان ہو جائے گی، گھروں کو جلانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. جب یہ انسانی فطرت پوری طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں آ جائے تو کسی چونڈی کو بھی مارنے کے لیے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ میں کیا، اگر اللہ کے سامنے مجھے ٹھہر کے جواب دینا پڑے گا. یہ دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایسے رکھا ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت رکھی ہے وہ انسانیت کا جوہر ابھرتے رہتا ہے. پوری انسانی تاریخ میں یہ جو بیچ والا انسان ہے جو کہ کافر ہوگا لیکن اس کے اندر انسانیت ہے اور اس انسانیت پہ شیطانی غبار نہیں آئی ہے، یہ معاشرے کو صحیح طور پہ چلاتے رہتے ہیں. سب سے بہترین تاریخ اور سب سے سچی تاریخ دنیا میں جو ہے وہ ہے جو مسلمانوں نے لکھی، اور اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی گئی سیرت النبی لکھنے میں. تو سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اپنی پوری شدت پہ تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اس معاشرے میں ایسے کچھ لوگ تھے جو درمیانی، جن کی فطرت پر پوری طرح شیطانیت ظاہر نہیں ہوئی تھی. ایسے لوگ تھے جو اس معاشرے کو ایک ڈگر پہ لے جا رہے تھے. دو مثالیں میں آپ کو دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے، آپ 40 سال کے نہیں ہوئے، 30-32 سال کی آپ کی عمر تھی. حرب فجار بہت ایک جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد مکے کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، ہر دل میں نفرت تھی، ہر آدمی اس جنگ کی وجہ سے پریشان تھا اور ہر آدمی کا دل تنگ ہو گیا تھا. ایسے میں ایک معاہدہ مکے میں ہوتا ہے جس کو اصحاب سیر حلف الفضول کہتے ہیں. واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قبائلی سسٹم تھا. ایک قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکے کے بازار میں اپنا سامان لا کر آس بن وائل کو بیچ دیا.
دے دیا۔ آس بن وائل مکے کا بڑا سردار تھا، بڑا مشہور سردار تھا، بہت پاورفل تھا، اس نے لے لیا، لے کر سامان لینے کے بعد جو حق اسے دینا تھا اس نے نہیں دیا۔ ظاہر بات ہے کہ لین دین کا معاملہ ہے، لے لیا اور جو اس کی نرخ ہے، جو دام ہے وہ نہیں دیا۔ اب یہ زبید، قبیلہ زبید کا آدمی بڑا پریشان ہوا۔ قبیلہ زبید کے کئی حلیف قبائل تھے، جس میں بنو عبددار تھا، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم، بنو عدی، یہ پورے حلیف قبائل تھے۔ حلیف کا مطلب دوست، بھائی مدد کرنے والے۔ اس نے تمام لوگوں کے پاس، تمام قبیلوں کے پاس گیا، جا کے کہا کہ میرا ایسا معاملہ ہے۔ پورے خاموش بیٹھ گئے، جیسے آج پورے میاں بھائی حکومت خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ارے بی بی سے ایسا کرا، ایسا کرا، دیکھ رہے ہیں خاموش۔ وہ شخص ایک پہاڑی جس کا نام ابو قبیس کی پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ کر ایک مرثیہ پڑا، درد انگیز مرثیہ۔ اس کو مکے کے کچھ اچھے لوگوں نے سنا اور ان کے دل بے چین ہو گئے۔ ارے مکے کی آبادی میں ظلم ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہوگا ظلم؟ تو ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، اس کے مکان میں چند قبیلے جمع ہوئے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو کلاب، بنو مرہ، بنو تیم اور بنو اسد عبد العزیٰ، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے۔ وہ تمام کے تمام جمع ہوئے اور وہ آپس میں ڈسکس کیے کہ مکے میں آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو انہوں نے اس وقت، حالانکہ پورے کے پورے کافر ہیں، اس وقت انہوں نے یہ پیمان کیا، یہ معاہدہ کیا کہ مکے کا کوئی بھی آدمی ہو یا باہر والا ہو، اگر کسی پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوں گے اس ظلم کے خلاف۔ تو یہ جو ارینجمنٹ ہے ایسے لوگوں کا معاشرے میں، یہ من اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت پہ مکمل شیطانیت حاوی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے سائے میں نہ آتی ہو ان کی فطرت، لیکن مکمل شیطانیت ان پہ حاوی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ان کے اندر انسانیت کا ایک جوہر ہوتا ہے۔ انسانوں کی تڑپ دیکھتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت میں ذرا آپ تھوڑا آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، زبردست کشمکش شروع ہوگی، اور کشمکش جب انتہا پہ پہنچی تو مکے والوں نے بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت ابو طالب شیب ابی طالب میں تمام بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگوں کو لے کے پہنچ گئے، اور یہ مقاطعہ، ٹوٹل بائیکاٹ، باضابطہ لکھ کے لگا دیا کہ ان لوگوں سے شادی نہ کی جائے، ان لوگوں سے خرید و فروخت نہ کی جائے، ان لوگوں سے دوستی نہ کی جائے، ان لوگوں سے ملاقات نہ کی جائے۔ باضابطہ یہ بات لکھ کے خانہ کعبہ پہ لگا دی گئی، اور 3 سال تک شیب ابی طالب ایک طرف مسلمان کھانے کے لیے بل بلا رہے ہیں، دوسری طرف مکے میں خوشحالی ہے، لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، زیادہ تر کافر ہیں۔ اب یہاں پہ پھر وہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ 3 سال کے بعد جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، ان کے دل بے چین ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ کھائیں پئیں اور ہمارے ہی بھائی بہن بھوکے رہیں۔ ایک شخص جس کا نام تھا حشام بن عمرو، وہ زہیر بن ابی امیہ، زہیر بن ابی امیہ کا ننیال ابو طالب کا خاندان ہے۔ زہیر بن ابی امیہ کے پاس گیا، کہا کہ کیا تجھے شرم آ رہی ہے؟ تو اچھا کھا پی رہا ہے،
لیکن تیرے ماموں بھوکے شیب ابی طالب میں بند ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا؟ نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک تیسرے کو تیار کرو۔ حشام بن عمرو، دیکھیے انسانیت، بے چینی دیکھیے، ہاں لپ سروس دے کے خاموش بیٹھ سکتا تھا، وہ مطعم بن عدی کے پاس گیا، اس سے بھی یہی کہا کہ کیا بات ہے، اپنے ہی بھائی بہن بھوکے ہیں اور ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ بولا کہ اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ایک تیسرے کو ڈھونڈو۔ تیسرا وہ بھی تیار ہے، کون ہے؟ زہیر بن ابی امیہ، چوتھے کو ڈھونڈو۔ اس نے کہا کہ چوتھے کو ڈھونڈو۔ حشام بن عمرو چوتھے کی تلاش میں ابو البختری کے پاس پہنچا، اس کو بھی راضی کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہم 4 ہیں، 5ویں کو تلاش کرو۔ زما بن اسود کے پاس گیا اور اسے بھی راضی کیا۔ یہ 5 مکے کے بڑے سردار، ان کی فطرت پہ شیطانیت پوری طرح حاوی نہیں تھی، یہ وہ درمیانی لوگ تھے جو انسانیت کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک دن انہوں نے پروگرام بنا کر پہنچے اور الگ الگ دور دور بیٹھ گئے، اور جو ہی مجلس گرم ہوئی تو ایک کے بعد ایک کے کہا کہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ ابو جہل کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ کیسے نہیں ہو سکتا، جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا ہم بھی اس وقت بھی ہم تیار نہیں تھے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ تیسرے نے تیسری طرف سے پوری طرح 5 لوگ 5 طرف سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ معاہدہ ہم کو پسند نہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جب 5 لوگ کھڑے ہو گئے تو پوری مجلس کھڑے ہو گئی اور معاہدے کو نکال کے چاک کر دیا گیا۔ یہ وہ درمیانی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر معاشرے میں رکھتا ہے، اور بی بی سی جو کیا ہے وہ یہی کام ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، نہیں، یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی رپورٹرز ایسے ہیں جن کے دل تڑپ جاتے ہیں ظلم کو دیکھ کر، حالانکہ مین سٹریم میڈیا جن کی فطرت پر تو پوری طرح شرک اور شیطانی غبار چھایا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ تو موجود ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درمیانی لوگوں کو بہترین انداز میں مینیج کیا تھا۔ اہل ایمان کو بھی مشکل حالات میں یہ درمیانی لوگوں کو ایک اچھی طرح مینیج کرنے کی ضرورت ہے، جن کی انسانیت پہ ابھی غبار نہیں آیا ہے، جو انسانی تکالیف کو دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اسلام کے لیے بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسلام کیا؟ انسانیت کے لیے۔ انسانیت کی سب سے بہترین شکل اسلام ہے۔ تو حضرت گرامی، سب سے پہلا سبق یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں، اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے معاشرے میں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ضمیر پر، جن کی فطرت پر شیطانی غبار پوری طرح چھایا ہوا نہیں ہے، ان کے اندر انسانی جوہر موجود ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اٹھتے رہیں گے اور حق کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بڑے مایوس ہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے فکر مند ہیں۔ کئی لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کہیں ادھر بھیج دو، ادھر بھیج دو، کہیں بھی بھیج دو، اگر اللہ نے پکڑنا چاہا تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ایک خاص بات اس انٹرویو میں نے سنی، اس میں یہ تھا کہ فرانس کا ایک جرنلسٹ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، کرسٹیانو جیفری اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ویسٹ
خاموشی اختیار کیا ہوا ہے. ویسٹ یعنی مغرب، یعنی امریکہ، یورپ، ان تمام کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، اغماض برت رہا ہے، تو چشمی کا شکار ہے، دیکھ کے خاموشی، اس لیے کہ اس کے سامنے یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں ہے، ان کے سامنے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی اہمیت ہے. انسانیت کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس صرف اہمیت یہ ہے کہ ریلیشن، اسٹریٹجک ریلیشن ہونے چاہیے. اس طرح کی بات اس نے کہی ہے. حضرت گرامی، اصل روشنی تو مسلمانوں کے پاس ہی ہے. مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس روشنی کو گل کر دیا اور دنیا پوری اندھیری ہو گئی. اب جب دنیا میں اندھیرا چھا گیا تو اس کے شکار مسلمان خود ہو رہے ہیں. ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، داڑھی، کپڑوں کی حد تک محدود رکھ دیا. جو مسلمان ہیں مالدار، وہ دین اسلام کی روشنی کو بجھا کر شادی خانوں میں رنگینیاں کو بکھیر رہے ہیں. کتنے شادی خانے ہیں، رنگا رنگ شادی خانے. گھروں میں اسلام کی دیا بجھی ہوئی ہے، معاشرے میں اسلام کی دیا بجھی ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس اسلام کی روشنی کے بجھ جانے کی وجہ سے جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اس کا سب سے پہلا شکار ساری دنیا میں مسلمان ہی ہو رہے ہیں. اس نے کتنی صحیح بات کہی، اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ روشنی ان تک ہم پہنچا نہیں پائے. ان حالات میں جو اللہ تعالیٰ نے عدل کی جو باتیں کہی ہیں، کن بنیاد پہ عدل قائم ہونا ہے اور کن بنیاد پہ لوگوں کا تعاون کرنا ہے، وہ ہم خود نہیں جانتے کہ کیا ہے. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں ابتدائی آیتوں میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لوگوں، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، تو ایک دوسرے کا تعاون کرو. جھوٹ اور بغی، ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. ڈونٹ سپورٹ. آج ہر ملک کی اگر فارن پالیسی کی بنیاد یہ ہو، کہیں ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر امریکہ کی فارن پالیسی کی بنیاد یہ ہو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں، ظلم کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اگر تم نیکی کا معاملہ کرو ہم تمہارے ساتھ دیں گے. کتنا بہترین اصول، اس کو ہم نے دبا کے رکھ دیا. کتنے ہی لوگ قرآن تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. جس بنیاد پہ ساری دنیا کو ہمارے صحابہ نے روشن کر دیا تھا، ان کی فارن پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم ظلم کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے. کون بھگت رہے ہیں؟ ہم تو بریانیاں کھا کے مزے میں، بھگت کون رہے ہیں؟ ہم ہی نا. اس روشنی کو ہم نے بجھا دیا اپنے ہاتھوں سے. دو اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں عدل کے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. کتنا بہترین اصول. ارے اپنے قریب ترین دوست ہوں گے، بہترین تعلقات ہوں گے، یہاں تک کہ والدین ہوں گے،
رشتہ دار ہوں گے، اے ایمان لانے والوں قسط کے ساتھ زمین پہ، عدل کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اور تمہاری گواہی تمہارے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔ عدل کی بات کہو، امیر ہو کہ غریب، جو بھی ہو، عدل کی بات کہو۔ یہ نہ کہو کہ یہ مالدار ملک ہے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، یہ نہ سوچو کہ یہ غریب ملک ہے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، یہ نہ سوچو کہ اس سے ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس سے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ نو، عدل کرو۔ فلا تتبعوا الہوی، خواہشات نفس پہ میں چلو، ان تعدلوا، عدل کرو، عدل انصاف کا معاملہ ہے، تمہارا انصاف کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم چکنی چپٹی باتیں کرو گے اور اعراض کرو گے۔ آج پوری ڈپلومیسی اسی پہ چل رہی ہے، چکنی چپٹی باتوں پہ چل رہی ہے۔ کوئی معاملہ آئے تو اعراض کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چکنی چپٹی باتیں کر کے جو معاملے کو دبا دیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں اسی مسئلے کو ایک ایم پی نے اٹھایا تھا، وہاں کے پرائم منسٹر نے اس کے جواب کیا دیا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا کی تفسیر آپ دیکھیے ویڈیو۔ جب امریکہ کے فارن منسٹر سے کہا گیا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی ہے، اس نے جو جواب دیا وہ پرنٹ میڈیا میں بھی ملے گا، آپ کو کہیں بھی ملے گا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، چکنی چپٹی باتیں، اعراض، دامن بچانا۔ کیا روشنی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بجھا دی۔ آج دنیا کے ہر مقام پہ اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کا شکار صرف اور صرف مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم نے اس روشنی کو بجھایا، تم ہی بھگتو، بھگتو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور اصول جو اللہ تعالیٰ نے عدل کا بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور گواہی دو، زمین پر عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے عدل کی بات کہو۔ اور یہاں کہا، وہاں پہ تو بالکل قریبی رشتہ دار، دوست، یہ سب، یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ کسی قوم کی یا کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا متنفر نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ اگر تم کو مسلمانوں سے دشمنی ہے، مانے دو، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا کسی قوم سے تم کو دشمنی ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ اعدلوا، عدل کرو۔ دشمنی ہو یا دوستی، یہ تمہارے عدل کے معاملے میں مانے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی اصول ہے جو دنیا کو روشن کرنے والا اصول ہے، اور آج یہ اصول اندھیروں میں کہیں بھٹک گیا ہے، اور آج اسی کے شکار مسلمان ہو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ یہ بلبلاہٹ آپ کو برما میں ملے گی، یہ بلبلاہٹ آپ کو چین میں ملے گی، یہ بلبلاہٹ آپ کو سعودی عرب میں ملے گی، یہ بلبلاہٹ دنیا کے ہر خطے میں ملے گی۔ کوئی سرپرست نہیں ہے، اس سے کہ ہر ایک کو اپنی اسٹریٹجک ریلیشن کی فکر ہے۔ حضرات گرامی، اپنی تقریر کے آخری حصے میں آپ کو بتاؤں، ان حالات میں جو بھی حالات ہوں گے، مایوسی کے حالات نہیں ہیں۔ جب کوئی چیز انتہا پہ پہنچتی ہے تو اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔
اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حالات کیسے بھی ہوں زندگی گزاریں۔ جو قوم مایوس ہو جاتی ہے، جو قوم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ تنکا بن جاتی ہے تاریخ۔ آج نہ ہی ہم اپنے آپ کو حوصلہ دیں، اپنی اگلی نسل کو بھی حوصلہ دیں، حوصلے کے ساتھ پورے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تو تاریخ بن گئی، 2002 سے 2022 تک کی تاریخ بن گئی، لکھی جا چکی، اور اس نے BBC نے لکھ دی وہ تاریخ۔ ہم یہاں پہ تاریخ بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا نے تاریخ لکھ دی، 2002 سے 2022 کی تاریخ لکھ دی، 20 سال کی۔ وہ تاریخ کو کون مٹائے گا؟ یہ کوئی کسی پرانے زمانے کا ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ بات باہر نہ جائے؟ آج تو تاریخ گلوبل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اس وقت کے مسلمان فرعون کی مصیبتوں سے تنگ آ گئے، بہت شدائد فرعون کی۔ تو ایک دن اپنے نبی کے سامنے ٹھہر کے کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا او من بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا۔ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم بہت پریشان تھے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جا رہا تھا موسیٰ۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم سوچے تھے کہ آپ کے آنے کے بعد کچھ حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن موسیٰ وہی حالات ہیں، بعد میں بھی وہی کیفیت ہے۔ موسیٰ کیا حالات ہیں؟ ابھی تو آج شام میں اپنے پاس کتنے لوگوں کے پاس رکھے ہوں گے بہترین شادی خانے میں کھانے کے، وہاں پہ تو ڈگ ڈگ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو ذبح کر دینا ہے۔ وہ حالات دیکھے، یہ حالات دیکھے۔ اب یہاں پہ تو کیا ہے، تقریر بڑی اچھی تھی، شام میں بریانی تولتے ہوئے کیا تقریر تھی صاحب عزیزہ مسجد کی، واہ واہ فلاں کیا تقریر تھی، یہ چلتا اپنے پاس، لقمے چل رہے ہیں، قوم کدھر جا رہی، اپنا کیا حال، ذمہ داری ہے، کسی کو احساس نہیں، کوئی ایسا بے حس۔ اس لیے اللہ نے یہ حالات پیدا کیا ہے ہماری بے حسی کی وجہ سے۔ قالوا اوذینا من قبل ما ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم بڑے پریشان تھے، بڑی مصیبت میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، میری قوم پست ہمت مت ہو، ہمت مت چھوڑو، بی کریجس۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ قریب تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا اور تم کو زمین کا بادشاہ بنا دے گا۔ یہ خوشخبری سنو، کیا ہمت ہار رہے ہو؟ ہمت کیوں ہار رہے؟ پست ہمتی کا ثبوت میرے سامنے کیوں دے رہے ہو تم؟ تمہارا رب ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ جب خلیفہ بننے کے بعد دیکھیں گے تم کیا کام کرتے۔ یہ خوشخبری حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی مصیبتیں اسلام کے لیے جھیلیں اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ تصور کے آخری کنارے میں بھی یہ بات آ نہیں سکتی کہ ہم سے ایسا ہو سکتا ہے کیا۔ حضرت خباب بن ارت کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی مخالفت ہوئی،
تو انہیں آگ کے بستر پہ لٹا دیا گیا، آگ لائی گئی، دہکتی ہوئی آگ، بستر پہ لٹا دی گیا، سینے پہ پتھر، خباب اسلام چھوڑو، اسلام چھوڑو خباب۔ امیجن کرو آپ، ہماری زبانیں تو خالی گرم بریانی کھانے سے جل رہی ہیں، گرم گرم وہ کیا ہوتا کہ لکوڈ جو لیتے ہم، اس کی وجہ سے ہماری زبانیں جل رہی ہیں، وہاں تو جسم لٹا دیا گیا ہے آگ پر۔ یہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت نے کہا، اس موقع پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، مشرکین ہم پر بہت ظلم کر رہے تھے، بہت ظلم کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، وہ بھی آئے تھے، اتنی تکلیفیں، پیٹ ابھی بھی جل رہی تھی ہوں گی جب بھی۔ اس وقت پہ فرمایا کہ اللہ تدعو اللہ، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ کتنا جائز مطالبہ ہے، کتنا جائز۔ اللہ کے نبی مشکلات اتنی ہو گئی ہیں کہ برداشت سے باہر ہے، پلیز آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی کو پست ہمت ساتھیوں کی ضرورت نہیں تھی، پسند نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خباب، کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے لوہے کی کنگھیوں کو لوگوں کے جسموں میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے گوشت اور پٹھوں میں دھسا کر ان کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا۔ ما یصرفہ ذالک عن دینی، یہ عمل بھی اس کو اپنے دین سے پھیرتا نہیں تھا۔ لوہے کی کنگھیاں گوشت میں اور پٹھوں میں ہڈیوں تک اتار دی جاتی تھی، اور ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ پھر بھی وہ شخص اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد وَيُوضَعُ الْمِنشَارَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، اس شخص کے سر کے بیچوں بیچ جو مانگ ہوتی ہے اس پہ آرا لگا دیا جاتا تھا، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وَمَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، یہ عمل بھی اس کو دین سے پھیرتا نہیں تھا۔ جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے جدا کر دینا اور آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ 2 عمل بھی انہیں دین سے جدا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو دل بھر جاتا، پہلے دستر پہ جگہ نہیں ملی تو دل محسوس کر رہے آتے ہیں۔ ہر ایک کام میں سے یہ عالم ہے، اتنی تکلیف ہوتی، خالی پہلے دستر پہ جگہ نہیں ملی، اس کے ہم عادی ہو گئے، آ رہے ہیں دیکھو ابھی تک، کیا اسے دین ایسے پھیلے گا؟ نماز اب ہو رہی، اب آ رہے ہیں نماز کے لیے۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے اسلام کو؟ ایسے ہی مسلمانوں نے اسلام کو تباہ برباد کر دیا اور ظالم کو موقع دیا کہ مسلمانوں کی چیخیں نکالو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو خوشخبری سنائی، اے خباب، میں جو اسلام لے کر آیا ہوں، وَلِيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو عام کرے گا، یہ پیغام غالب ہو کے رہے گا، یہ پیغام انہی وادیوں سے آگے بڑھا ہے،
انہی مشکلات سے نکلا ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ اور تم اگر زندہ ہو، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، تم وہ دن دیکھ لو گے کہ ایک شخص ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اسے ایک اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، نہ بادشاہ کا، نہ ظالم کا، نہ کسی جانور کا۔ اتنے دور دراز، مکے سے، مدینے سے اتنی دور دراز، دور علاقے میں فرام دا کیپٹل ایک آدمی وہاں سے اور دور جا رہا ہے، لیکن اسے ایک اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ میرا پیغام عام ہو کے رہے گا۔ حضرت گرامی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اس سے ایمان ان کا تازہ ہوا ہوگا کہ ان حالات میں اللہ کے نبی مجھے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آج یہ خوشخبری جو اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر رہے تھے۔ ہم شادیاں منانے کے لیے سب کچھ نثار کر رہے ہیں، گھروں کو سجانے کے لیے نثار کر رہے ہیں، زندگی کو سجانے کے لیے نثار کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے جو کام انجام دیے ہیں، ہم کو ویسے ہی کام انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان حالات سے ہم نکل پڑیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔